آج میں آپ کی خدمت میں اپنا ایک افسانہ پیش کرتی ہوں۔ اس کا نام ہے انا کے قیدی۔ بیلا جب آ کے موٹر میں بیٹھی تو سب سے پہلے اس کی نظر اس کے ہاتھوں پر گئی۔ وہ دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھے یوں بیٹھا تھا جیسے اس کی جھولی میں ساری دنیا کا اطمینان پڑا ہو۔ بیلا کو تربیت یہی ملی تھی کہ وہ خود دروازہ کھول کے اگلی سیٹ پر بیٹھ جایا کرے۔ ویسے تو شائقین کی بھی یہی خواہش ہوتی تھی کہ وہ آگے ہی بیٹھے۔ آج تک کوئی ایسا صاحب دل نہیں آیا تھا جس نے اسے پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا ہو۔ پیچھے بیٹھنے کے لیے کیا اپنی گھر والیاں نہیں ہوتی؟ تھوڑی دیر بیلا چپ بیٹھی سوچتی رہی کہ یہ کیسا ناتا ہے۔ ہر روز بن سنور کر اسے کسی کی دلداری کے لیے پیش ہونا پڑتا ہے۔ کئی گھنٹے لگا کے تو وہ اپنے آپ کو سنوارتی، بہترین کپڑوں کا انتخاب کرتی، بالوں کا نیا سٹائل بناتی، پلکوں کے اوپر مصنوعی پلکیں چڑھا کے انہیں مسکارے سے سیاہ کر دیتی، لپسٹک کا شیڈ آئی شیڈو سے ملانے کی کوشش کرتی، بڑا سا کامدانی دوپٹہ اوڑھتی یا زرتار ساڑی کا پلو اپنے ارد گرد لپیٹ لیتی، ہزاروں گر اور ہزاروں ہنر آزماتی، پھر اپنے اوپر خوشبوؤں کی بارش کرتی اور یوں چھوئی موئی بن کے پیش ہوتی جیسے آج پہلی بار اس پر گرم نگاہ ڈالی گئی ہو۔ یہ اتنے سارے حجاب بٹھائے جاتے ہیں بے حجابی کے لیے۔ موٹر اگلی سڑک پر مڑی تو بیلا کو احساس ہوا کہ وہ آج ضرورت سے زیادہ چپ ہے۔ چپ رہنا اس کا پیشہ نہیں تھا۔ موٹر میں بیٹھتے ہی وہ چہکنے لگتی تھی۔ ناز نخرے دکھانا، اپنی اہمیت جتانا بیویوں کا کام ہوتا ہے۔ بیسوا ناز نخرے اٹھاتی ہے اور بیوی کو پچھاڑ دیتی ہے۔ ہر پہلوان کو اپنے اکھاڑے کے گر ازبر ہوتے ہیں۔ وہ موٹر میں بیٹھتے ہی فوراً اندازہ کر لیتی اور جیسا مرد دیکھتی ویسی گفتگو کرنے لگتی، مگر پتہ نہیں یہ کیسا مرد تھا۔ نظر اس کے ہاتھوں پر گئی تو وہیں اٹک گئی۔ بیلا کا خیال تھا کہ مرد کے ہاتھ اس کے کردار کی کتاب ہوتے ہیں۔ بے ساختہ بولی، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ اس نے بے پرواہی سے سگریٹ کا ایک لمبا کش لیا، سڑک کا ایک خطرناک موڑ بڑے سلیقے سے کاٹا، دھوئیں کی پھوہار کھڑکی سے باہر پھینکی اور بے نیازی والی انداز میں کہا، پاکستان سے۔ پہلی مرتبہ آئے ہیں؟ جی نہیں۔ آپ کے کوئی عزیز ہیں بامبے میں؟ وہ ہنسا۔ اس نے اپنے مضبوط ہاتھ اسٹیئرنگ پر یوں گھمائے جیسے اپنے بچوں کو چمکار رہا ہو، اور آہستگی سے کہا، اگر پردیس میں عزیز میسر آ جائیں تو رفاقت کا سودا کون کرے؟ بات کھل گئی تھی۔ کسی بھی دوسرے ملک میں تنہائی کا احساس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بیلا کو پتہ چل گیا کہ اب آگے کس قسم کی گفتگو کرنا ہے۔ بولی، کہاں چل رہے ہیں؟ کہنے لگا، جہاں آپ کہیں۔ ملک آپ کا، شہر آپ کا، میں تو یہاں پابند سا آدمی ہوں، راستوں کا بھی صحیح علم نہیں۔ بیلا نے مڑ کر غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ ہر مرد اسے ہوٹل ہی میں لے جایا کرتا تھا۔ اکثر اس کا گھومنے کو دل چاہا کرتا۔ اپنے ضمیر کو تو اس نے عرصہ ہوا قتل کر دیا تھا، مگر جانے کیوں ہر بار اس کا دل چاہا کرتا کہ وہ کھلی فضاؤں میں لمبی لمبی سانسیں لے۔ مگر شائقین جلدی اسے ہوٹل کے کسی پرائیویٹ کمرے میں لے جانا چاہتے تھے۔ یہ کیسا آدمی ہے؟ بیلا نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لی۔ سمندر کے کنارے چلیے، آپ مجھے راستہ بتائیے گا۔ بیلا پیشہ ورانہ انداز میں ہنسنے لگی، میں گمراہ کرتی ہوں، رہنمائی نہیں کرتی۔ اصل میں انسان کو اس کی نیت گمراہ کرتی ہے۔ ایک ذرا سی عورت کی کیا مجال جو اسے راستے سے بھٹکا سکے؟ بیلا کے دل پر پہلی بار برچھی سی لگی۔ اس نے گھبرا کر اس کے مضبوط ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ انگلیاں نہیں ستون تھے، چوکور اور روشن ناخن تھے، اور لکیریں واضح نظر آ رہی تھی۔ کچھ دن ہوئے اسے ایک سیٹ صاحب کے ساتھ جانا پڑا تھا۔ بہت زیادہ پان کھانے کی وجہ سے سیٹ صاحب کے دانت گٹر میں گری ہوئی اینٹ کی طرح نظر آ رہے تھے۔ بیلا نے پیشہ ورانہ دلبری سے آداب کیا تو انہوں نے اسٹیئرنگ سنبھالا۔ اسی وقت بیلا کی نظر ان کے ہاتھوں پر چلی گئی۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھ، پتلی پتلی انگلیاں جیسے بندر کے ہاتھ ہوتے ہیں، گھسے ہوئے بھدے ناخن جو گوشت کے اندر دھنسے ہوئے تھے،
ہاتھ چہرے سے زیادہ میلے تھے، بے جان اور مردہ، جیسے انہوں نے نوٹ گننے کے سوا مشقت کا اور کوئی کام نہ کیا ہو۔ بیلا جیسی عورتوں کی زندگی میں اگرچہ جذبات کا مفہوم بالکل مختلف ہوتا ہے، پھر بھی اسے محسوس ہوا کہ ایسے ہاتھ جذبات بھڑکانے کی بجائے بجھا دیتے ہیں آگ کو۔ ہاں تو پری جی، کہاں چلیے گا؟ سیٹھ صاحب نے رومانگی گفتگو کی ابتدا کی۔ جہاں دل چاہے لے چلیے سیٹھ جی، وہ سیکھے سکھائے انداز میں بولی۔ جان جی، ہم تو آپ کی خاطر 5 اسٹار ہوٹل میں ایک کمرہ بک کرا چکے ہیں، لیکن اس خیال سے کہ اگر آپ پہلے گھومنا چاہیں تو آپ کو گھما لائیں۔ سیٹھ جی، ہوٹل ہی چلتے ہیں، آپ سے باتیں کریں گے، گھومنے میں کیا رکھا ہے؟ بیلا نے سوچا، اس کوس ذوق ناشائستہ آدمی کے ساتھ گھومنے میں بھلا کیا لطف آئے گا۔ سیٹھ جی نہال ہو گئے، داد دینے انداز میں بولے، بھائی بڑی سیانی ہو تم، ایک انعام اور ہو گیا تمہارا۔ پھر راستے پر اسے اپنے کارخانوں، فیکٹریوں اور سیکٹریوں کی داستانیں سناتے آئے کہ کاروبار اندرون ملک اور بیرون ملک کہاں کہاں پھیلا ہوا ہے، وہ ہر سال کتنے ملکوں کی سیر کرنے جاتے ہیں اور ان کے گھر میں کہاں کہاں کے نوادرات ہیں۔ تمام راستے بیلا مرعوب ہونے کی ایکٹنگ کرتی رہی۔ ہوٹل میں پہنچ کر سیٹھ صاحب نے بڑا پرتکلف کھانا منگوایا اور اس کے آگے ڈھیر کر دیا، مگر بیلا نے اٹھ کے فریج کھولا اور اس میں سے وسکی کی بوتل نکالی، گلاس اٹھا کے سیٹھ صاحب کے پاس آ گئی اور ادا سے بولی، سوڈے کے ساتھ یا خالی؟ سیٹھ صاحب نے قہقہ لگایا، تم جو موجود ہو تو سوڈے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر گلاس خالی کرتے ہی بولے، تم اتنی عقل مند کیوں ہو؟ کاش تم ان بیویوں کو کوئی عقل سکھا سکو۔ سیٹھ جی بھی اپنی بیوی کے جلے ہوئے تھے۔ وہی ہوا کہ جب ان کو چڑھ گئی تو اپنی بیوی کو گندی گندی گالیاں دے کر دل کی بھڑاس نکالنے لگے۔ اس کے پاس آنے والے اکثر مرد اپنی بیویوں کو برا بھلا ضرور کہتے تھے۔ بدنصیب بیویوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا کہ شوہر ان کے اعتماد کی دولت کہاں کہاں لٹا رہے ہیں۔ بیلا گلاس بھر بھر کے انہیں بےدم کرتی رہی تو وہ جھوم اٹھے، اسی خوشی میں تمہیں 5,000 روپے اور دیتا ہوں۔ یوں سیٹھ صاحب کے بٹوے کا منہ کھل گیا۔ بیلا کو اپنے سارے چلتر استعمال کرنے کا ڈھنگ آتا تھا۔ آخری گھونٹ سے پہلے اس نے سیٹھ جی کا سارا بٹوا خالی کرا لیا تھا۔ اس کی تقدیر ہمیشہ سیٹھوں سے وابستہ نہ تھی۔ ایک روز ایک صاحب ٹوٹی پھوٹی موٹر لے کر آ نکلے۔ اس روز بھی وہ ان کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ بیٹھتے ہی نظر ان کے ہاتھوں پر گئی۔ لمبے لمبے ہاتھ تھے اور انگلیاں ٹیڑھی میڑھی۔ ہتھیلی کھول دیتے تو ہاتھوں سے خوف آنے لگتا، ایسے لگتا جیسے ان کی ہر انگلی کے درمیان ایک گرہ لگی ہو۔ بیلا نے بیٹھتے ہی پوچھا، حضرت آپ شاعر ہیں؟ کمال ہے۔ وہ یوں چونکے جیسے خواب کی تعبیر مل گئی ہو۔ آپ تو حسن صورت کے ساتھ ساتھ حسن ذوق بھی رکھتی ہیں۔ بیلا ہنسنے لگی۔ یہ حسن کا تماشا بس لمحے بھر کا تھا۔ وہ جانتی تھی شاعر صاحب خشک ندی میں تیرنے والے ہیں۔ تمام راستے لہک لہک کر اسے شعر سناتے آئے۔ جتنے شعر انہوں نے ماضی میں کہے تھے سب بیلا کی مخمور آنکھوں کے نام لگا دیے۔ میں تو بس حسین صورت کا شیدائی ہوں، حسن سامنے بیٹھا رہے تو خوبصورت شعر کہتا رہتا ہوں۔ وہ بیلا کو ایک غلیظ سے ہوٹل میں لے گئے جس کے سیلن زدہ نیم تاریک کمرے میں پہنچ کر انہیں ایک شعر بھی سنانا یاد نہ رہا۔ اس طرح ایک بار اس کا ٹکراؤ ایک مشہور ادیب سے ہو گیا۔ اس روز وہ ٹیکسی لایا تھا اور بیلا کو اس کے ساتھ ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھنا پڑا تھا۔ اس طرح وہ اسٹیئرنگ پر پڑی ہوئی انگلیوں کا حساب لگانے سے بچ گئی تھی، مگر وہ بے تحاشا سگریٹ پی رہا تھا۔ ساری ٹیکسی دھواں سے بھر گئی تھی۔ آپ تو ماشاءاللہ اتنے بڑے ادیب ہیں، بیلا نے حسب معمول پتہ پھینکا۔ آپ کے نام سے تو اخبارات اور رسائل بھرے رہتے ہیں، آپ یہاں ہم جیسوں کے پاس زہ نصیب۔ وہ جھوم کر مسکرائے اور کہنے لگے، میں کھوجی ہوں، اچھی کہانی کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہوں۔ کبھی محل روشنیوں سے آری ہوتے ہیں اور کبھی کیچڑ میں بھی موتی مل جاتے ہیں۔ اچھا، تو موتی کی تلاش کرنے آئے ہیں آپ کے موتیوں جیسے دانت دے کر ایک کہانی آپ ہی آپ ذہن میں اتر رہی ہے۔ ادیب جی، آپ مجھ پر کہانی لکھیں گے؟ بیلا نے اترا کر پوچھا۔ کیوں نہیں لکھیں گے، آج ابھی لکھ کے مجھے سنائیے گا، مجھے بڑی حسرت ہے اپنی کہانی کسی کہانی نویس کے منہ سے سنوں۔ ادیب صاحب اسے اپنے غلیظ سے فلیٹ میں لے آئے تھے۔
وہ کہانی سننے کی تمنا لیے بیٹھی تھی کہ انہوں نے اپنی واسکٹ اتار کے سامنے کھونٹی پر لٹکا دی۔ پھر اچانک جیسے انہیں کچھ یاد آ گیا، مڑ کر کھونٹی کے پاس گئے، اپنی واسکٹ اتار کر جیب میں پڑے ہوئے نوٹ گنے، دوبارہ جیب میں رکھے، واسکٹ کو پھر کھونٹی پر لٹکا دیا اور آ کر اس کے پاس بیٹھ گئے۔ بیسوا کی بس ایک ہی کہانی ہوتی ہے، کوئی اسے سنائے یا اس کی سنے۔ بیلا کو اپنی کہانی سنانے کا شوق نہیں تھا، کیونکہ وہ رضا اور رغبت اس طرف چلی آئی تھی۔ مرد کی انتہا کو پا لینے کی دھن میں وہ اس زندگی کی عادی ہو گئی تھی، لیکن اسے ابھی تک مرد کی ابتدا بھی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ مختلف صورتوں کے، مختلف پیشوں کے، مختلف طبقوں کے، مختلف عمروں کے مرد جہاں آ کے ایک جیسے ہو جاتے تھے، اس لیے اسے ان ہنرمند مردوں کی بیوی بن کر رہنے کا بھی شوق نہیں تھا، جو کسی کے گلے کا ہار بن جاتی، اب اپنی نیند سوتی، اپنا بن بھاتا کھاتی، اچھے سے اچھا پہنتی، اس لیے اس کے چہرے پر وقت کی ایک شکن بھی نہیں تھی۔ وقت کی شکنیں تو گھریلو عورتوں کے چہروں پر نمایاں ہوتی ہیں، جو صبح و شام کوہلو کے بیل کی طرح زندگی بسر کرتی ہیں اور چک چک کے دوران جلتی کٹتی رہتی ہیں۔ حالات کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد بیلا کے چہرے پر ایسا سکون تھا جو عام طور پر قصبیوں کے چہروں پر نہیں ہوتا۔ ادیب صاحب جب نوٹ گن کر دوبارہ اس کے پاس بیٹھے، اس کے مسکارے سے بھری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے، کتنی سندر ہو تم، جی چاہتا ہے آج رات تمہیں آنکھوں ہی آنکھوں میں پی جاؤں۔ بیلا نے زور سے کہکا لگایا، آپ کے گھر میں اچھی صورتیں پیدا ہونی بند ہو گئی کیا ادیب جی؟ مگر وہ ہنستی رہی، اتنے خوبصورت دانت ہیں تمہارے، اس طرح نہ ہنسو۔ ادیب جی بہکنے لگے تو بیلا ادا سے بولی، میں اتنی خوبصورت نہیں ہوں حضور، جس طرح آپ لوگ الفاظ کا سہارا لے کر جذبات کا تاج محل بنا لیتے ہیں، اس طرح میرے حسن کا تاج محل میک اپ کی مصنوعات کے سہارے کھڑا ہے۔ یہ لمبی پلکیں اتار دوں، گالوں سے سارا غازہ کھرچ دوں، جاپان کا بنایا ہوا جوڑا کھول دوں، اپنے نخروں کی پوٹلی الگ باندھ کے رکھ دوں، تو باقی کیا رہ جائے گا؟ ویسی نوچی ہوئی عورت جیسی آپ لوگوں کے گھروں میں ہوتی ہے، بلکہ وہ عورتیں ہم سے بہتر روپ میں ہوتی ہیں، جس ہانڈی میں دن رات پکایا جائے وہ بد شکل اور سیاہ ہو جاتی ہے۔ واہ 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 واہ، ادیب جی نے اس طرح داد دی جیسے اپنی کہانی کا کلائمیکس پیش کیا ہو۔ بھائی تم افسانہ نگاری کیوں نہیں کرتی، سما باندھ دیتی ہو؟ کوئی فائدہ نہیں، بیلا نے دل میں سوچا، زلف و رخسار کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ سب شاعر، ادیب، مصور، موسیقار دیکھ ڈالے اس نے۔ کہاں بیٹھیے گا؟ سمندر کے کنارے پہنچ کر وہ اجنبی سوچ میں ڈوبے چہرے میں نظریں گاڑے پوچھ رہا تھا۔ چلیے کوئی تنہا سا گوشہ ڈھونڈ لیتے ہیں، بیلا نے مشورہ دیا۔ یہاں تنہا گوشہ ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں کسی کو کسی کا ہوش ہے؟ یہاں جانے پہچانے جانے کا تو ڈر نہیں، بلکہ لوگ پرائیویسی مانگتے ہیں۔ پرائیویسی کیا اپنے گھر میں نہیں ہوتی؟ اپنے گھر میں سمندر کا کنارہ اور کھلا آسمان نہیں ہوتا۔ چلیے دیکھتے ہیں، جہاں سمندر کا کنارہ اور کھلا آسمان ہوتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے؟ بیلا نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا، وہ سگریٹ سلگانے لگا۔ بیلا کی نظر پھر اس کے ہاتھوں پر چلی گئی۔ بے اختیار اس کا دل چاہا کہ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے دیکھے، مگر رک گئی۔ تھوڑا سا انتظار کر لینے میں کیا حرج تھا، اور وہ پیاسے کو عین کنویں پر لے آئی تھی۔ تھوڑی دیر وہ ٹہلتے اور ماحول کی باتیں کرتے رہے۔ آپ کچھ کھانا پسند کریں گی؟ ٹہلتے ٹہلتے اس نے رک کر پوچھا۔ مجھے تواضع کرنے کا کوئی سلیقہ نہیں آتا، آپ کو جب بھوک لگے تو فرما دیجیے گا۔ اور آپ کیا کھائیں گے؟ میں تو چنا جور گرم کھاؤں گا۔ بیلا رضامندی کے انداز میں ہنسنے لگی۔ وہ چنا جور گرم کے 2 لفافے لے آیا، ساتھ سوڈے کی 2 بوتلیں بھی۔ واپس آ کے وہ ریت پر کوہنی ٹکا کے لیٹ گیا اور بیلا اس کے پاس بیٹھ گئی۔ خاصی دیر خاموشی کے بعد بیلا نے پوچھا، آپ یہاں اتنی دور صرف چنا جور گرم کھانے آئے ہیں؟ اور دنیا میں چنا جور گرم کے سوا ہے ہی کیا؟ پیٹ کی آگ ہی بجھانا ہوتی ہے، چنے سے بجھاؤ یا چنے کی دال سے۔ وہ گمسم ہو گیا۔ بیلا کو الجھن ہونے لگی۔ وہ اس بند گٹھڑی کو کھولنا چاہتی تھی، مگر آج اس کا ہر وال الٹا پڑ رہا تھا۔ رات آہستہ آہستہ بھیگتی جا رہی تھی، کچھ لوگ جا رہے تھے، کچھ لوگ آ رہے تھے، اور اس کو وقت گزرنے کا ذرا بھی احساس نہیں تھا۔ آپ شادی شدہ ہیں؟ بیلا نے ایک دم بودا سا سوال کر ڈالا۔ جی، اس نے مختصر جواب دیا۔ آپ کو اپنی بیوی سے بہت محبت ہے؟ اس بات پر بہت جذبہ ہوا۔
کہنے لگا، ہر طوائف یہ سوال کیوں پوچھتی ہے؟ کیا وہ بیوی سے حسد کرتی ہے؟ بیلا پھر ہنسنے لگی، جیسے اسے خاص طور پر ہنسنے کی مشق کرائی گئی ہو۔ طوائف بیوی سے حسد نہیں کرتی، وہ تو مرد کو بیوی کی آغوش سے چھین لاتی ہے، اسی لیے بیویاں طوائفوں سے جلتی ہیں۔ اور جب آپ لوگ یہ جان لیتے ہیں کہ ہم بیوی بچوں والے ہوتے ہیں، پھر ایسے سوال کیوں کرتی ہیں؟ بس ایسے ہی۔ بیلا کھسیا آ گئی۔ آج اس کی کوئی چال کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ اپنی خفت پر قابو پا کے تھوڑی دیر بعد بولی، غالباً آپ یورپ جا رہے ہیں، وہاں بہتر مواقع کی امید ہے۔ وہ بتحاشا ہنسنے لگا۔ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ اب لوگ ایسے کاموں کے لیے یورپ نہیں جاتے، ہندوستان آتے ہیں۔ اس بار ہنسی میں بیلا نے اس کا ساتھ دیا۔ اس نے سگریٹ ختم کر کے دور پھینک دیا، اپنے خوبصورت مضبوط ہاتھوں کا تکیہ بنا کر سر کے نیچے رکھ لیا اور چت لیٹ گیا۔ رات کے آنچر پر شبنم موتی ٹانکنے لگی۔ بڑی دیر تک چاند کو بادلوں کے ساتھ کھیلتے دیکھتا رہا اور بیلا اس کا چہرہ دیکھتی رہی کہ کوئی جوار بھاٹے کی کیفیت ابھرے اور وہ بڑھ کے تھام لے۔ پتہ نہیں کیسا تھا یہ اجنبی جسے بے اختیار چھونے کو جی چاہ رہا تھا۔ بیلا کے جی میں آئی کہ اس کے چوڑے سینے پر سر رکھ دے، بس آہستہ سے اور تند ہواؤں سے اس کتاب کے ورق اڑنے لگے۔ کئی مردوں کے ساتھ اس نے ایسی حرکت کی تھی اور انعام بھی پایا تھا، مگر یہ عام مردوں سے کچھ مختلف نظر آ رہا تھا۔ خود اعتمادی سے بھرا بھرا، تنا تنا، اونچا اونچا، کھردرا کھردرا۔ ویسے تو اس کے پاس کئی تنے تنائے مرد بھی آتے تھے، پر اس کے ایک ہی وار سے ان کے انا کے غبارے سے ہوا نکل جاتی تھی۔ طوائف کو خرید کر نظر انداز کیا جائے تو اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ ایک دم پہلو کے بل لیٹ گیا اور بیلا کے چہرے پر نظریں گاڑ کر بولا، مرد شیر ہوتا ہے، اسے جب بھوک لگتی ہے اٹھ کر شکار کرتا ہے۔ شدید بھوک میں گرم گرم شکار عجیب مزہ دیتا ہے۔ یہ عادت گدھے کی ہوتی ہے کہ بغیر بھوکے بھی گلی سڑی گھاس کو منہ مارنے لگتا ہے۔ آج کی رات میرے ایک دوست کی بخشی ہوئی رات ہے۔ میں جانتا ہوں اس شہر میں آپ کی بہت زیادہ قیمت ہے، اور یہ قیمت میرے دوست چندن سنگھ نے ادا کی ہے۔ آپ کی عنایت ہے کہ آپ نے یہ رات میرے ساتھ میری مرضی کے مطابق گزاری ہے، لیکن اصل میں یہ رات میری اپنی رات ہے۔ میں اس کے ساتھ جو چاہوں سلوک کروں گا، اور میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ انسان اپنے نفس کے آگے کس حد تک مجبور ہے۔ جب پیاس سے حلق سوکھ رہا ہو اور ٹھنڈا یک شربت سامنے رکھا ہو تو انکار کر دینے میں کیا مزہ ہے؟ انسان اپنی ذات کے ساتویں آسمان پر کیسے پہنچتا ہے؟ میں کوئی نیک پاک مرد نہیں، اور آپ جانتی ہیں کہ جنوں اور خرد میں بال برابر فاصلہ ہے، اور یہی بال برابر فاصلہ میں اپنی ذات کی تجوری میں سنبھال کے رکھنا چاہتا تھا۔ اور کوئی بات نہیں، اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بیلا جہاں بیٹھی تھی وہیں سن ہو گئی۔ اپنے جوڑے کے پھول اور ہاتھوں کے گجرے اتار کے سمندر میں پھینک دیجیے، تاکہ سمندر کا پانی اس رات کا گواہ رہے، اور آگے بڑھ کر ایک چھینٹا اپنے چہرے پر ماریے تاکہ آپ کا سگار اجڑ جائے۔ بیلا نے صبح کاذب کی روشنی میں اس کے دونوں ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ اس کا اندازہ درست نکلا، ہاتھوں سے دو مشعلیں نکل رہی تھیں۔ بیلا بڑے بڑے قدموں سے سمندر کی طرف بڑھنے لگی۔ پہلی بار اسے اپنی زندگی انتہائی گھناؤنی اور مکروہ لگی۔ پہلی بار اسے گھریلو عورتوں پر اور بیویوں پر رشک آیا۔ پہلی بار اس کے سینے میں ممتا کی ہوک اٹھی۔ منہ دھو کر واپس آئی تو چابیاں پکڑ کے کھڑا ہو گیا۔ چلنے سے پہلے بیلا نے سر جھکایا اور بڑی لجاجت سے کہا، سر، کبھی کبھی طوائف بھی اپنے پیشہ ورانہ فریب سے نکل کر کسی مرد کے حضور نذرانہ پیش کرنا چاہتی ہے۔ یہ بات آپ نہیں جانتے۔ جس طرح آپ اس رات کو اپنی مردانگی کتاب کے پہلے ورق پر رقم کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح میں بھی اپنی سیاہ زندگی کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے ایک مشعل اپنے دروغ و ہونٹوں پر جلتی رہنے دینا چاہتی ہوں۔ آپ اجازت دیں سر تو میں آگے بڑھ کر ان مقدس ہاتھوں پر ایک بوسہ رکھ دوں۔